السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے۔ گرمی جو ہے وہ لاہور کی ڈیفینیٹ جو ہے کرنے والی اس وقت، وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ کچھ گلا جو ہے نا وہ ابھی تک مسلسل ایسے ہی جا رہا ہے۔ بقول ڈاکٹر یہ 10-12 دن کا کورس ہے جو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، چلو کر رہے ہیں، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اچھا جی، دھماکہ دار جو خبر ہے وہ تو ججز آڈیو لیکس پر حکومت کی جو جانب سے ایک عدالتی کمیشن بنایا ہے اس نے دھڑا دھڑ کام شروع کر دیا ہے۔ کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائصہ نے دھماکے دار ریمارکس دیے ہیں۔ پہلے ہی دن بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح کر دی ہیں، اب ساس سے لے کر بیوی تک سب کٹہرے میں آنے والے ہیں۔ آج کے اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان صاحب بھی شامل تھے۔ اٹارنی جنرل منصور اوان کمیشن کے پہلے اجلاس میں پیش ہوئے۔ جسٹس قاضی فائصہ نے آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اب ساس بیوی بہو بیٹی سب کے کرتوت دنیا دیکھے گی۔ اچھا جی، اس کی جو کارروائی ہے اس کو پبلک کر دینے کا اعلان کر دیا ہے، مطلب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہڈن نہیں ہوگی، سب عوام کے سامنے ہوگا کہ کس کا کتنا کردار ہے۔ یہ جو گھنونی، اب اس کو گھنونی ہی کہا جائے گا نا، کہ گھنونی چیزیں چل رہی ہیں، گھنونے کام چل رہے ہیں، اس میں کس کا کتنا کردار ہے یہ سب سامنے آئے گا، اور یہ پبلک ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، اس ملک میں انکوائریاں بڑی ہوتی ہیں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ دھرنا کیس جو تھا اس میں جو اس وقت کے جسٹس قاضی فیصل صاحب جو انہوں نے کمیشن کو لیڈ کیا تھا، اگر وہ اس وقت پبلک کر دی جاتی یا اس پر حکومت ظاہر ہے کتنی مجبور ہوگی جو کاروائی نہ کر سکی، جن میں ظاہر اس وقت کے جنرل فیض صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ وہ سب کچھ ارینج کرنے والے تھے، تو یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ جو کمیشن بنتے ہیں اور بن کر جب ان کو، بلکہ زیادہ تر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہوتے ہیں نا یہ بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کہ جب کسی کو بچانا ہو تو اس پہ کمیشن بنا دیں اور بس کھڈے لائیں۔ لیکن یہ والا جو کمیشن ہے نا قاضی جسٹس فائصہ، اس پہ لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں کہ یہ جو عمران خان کے پیچھے انقلاب زدہ خاتون خاص طور پر ہے نا، جن خاتون کو انقلاب پنجابی جی کہندے نے بڑا کل آیا ہوتا ہے، ان کا انقلاب جو ہے نا روکنا وہ بہت ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بالکل رائٹ پرسن ہے، تینوں کے تینوں ہی، قاضی فیصل سے لے کر جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں، یہ تینوں مل کر جو انکوائری کریں گے اور اس کی رپورٹ سامنے آئے گی تو میرے خیال میں اس میں سب واضح ہو جائے گا۔ اچھا جی، انکوائری کمیشن کا کہنا ہے کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ہم اس کو ان کیمرہ بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کمیشن اس بات کا خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ سپریم کورٹ اسلام آباد کی جو بلڈنگ ہے اس میں ظاہر ہے وہ ہوگی۔ جسٹس قاضی فائصہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جن سے متعلقہ انکوائری کرنی ہے ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اگر درخواست آئی تو کمیشن کارروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے۔ لاہور اس لیے جا سکتا ہے کہ شاید جو خواجہ طارق صاحب ہے، طارق رحیم صاحب کے، ان کی بیوی اور شاید جسٹس صاحب کی جو ساس ہے وہ بھی شاید لاہور میں ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ سہولت نہیں دینی چاہیے، جہاں پر ضرورت ہو ان کو بلانا چاہیے، کیونکہ جسٹس قاضی فائصہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے وہ کیس سنتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر ان کے جو بیان ہیں یا ان کے شہر میں جا کر بیان ریکارڈ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس میں مطلوب ہے، چاہے وہ آپ اس کو ریڈی پہ ڈال کے لائیں، چاہے اس کو ایمبولینس میں ڈال کے لائیں، وہ جو مطلوب ہے اس کو وہاں پہ کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اور یا اس بات کا ایڈوانٹیج دینا چاہیے کیونکہ وہ جسٹس بندیال صاحب کی ساس ہیں تو اس لیے ان کو تکلیف دینی چاہیے، تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں ہوگا، لیکن امید ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں، جسٹس صاحب کی ظاہر ہے ساس ہیں اور خواجہ طارق رحیم کی بیوی ہیں، جو وہ یاد ہے آپ کو، کم بخت مارشلہ بھی تو نہیں لگا رہے، ہائے میں مر جاواں، کون سی کیا سادگی ہے جسٹس صاحب، تسی کچھ خیال کر لیندے ساسدہ۔ اچھا، جس میں وہ جی یعنی قاضی صاحب نے واضح کر دیا کہ ان سے بھی تحقیقات ہوں گی، یہ بڑا واضح کر دیا انہوں نے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے پائیں گی۔ دونوں کی آڈیو چیف جسٹس کے عہدے پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے۔ ڈیفینیٹ جی، وہ
اس پہ تو معافی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کمیشن رائے دے چیف جسٹس کو اس آڈیو کے بعد عمران خان کے مقدمے نہیں سننے چاہیے. رائے کیا دے؟ میرے خیال میں اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ظاہر ان کی گھر کی خواتین جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے، مارشل لا لگانے کے لیے بڑی گرم بیٹھی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے مقدمے سنتے رہیں تو یہ مناسب تو نہیں ہوگا. تو اس کو میرے خیال میں سب سے پہلے روکا جائے گا. کمیشن نے اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون سم فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. کمیشن نے وفاقی حکومت کو ای میل ایڈریس بھی فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کمیشن نے سب کچھ جو ہے وہ ڈیفینیٹ وفاقی حکومت سے جو اویلیبل مواد ہوگا وہ مانگ لیا ہے، مانگنا بھی چاہیے. جسٹس قاضی فائز اس سارے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن بدریہ اشتہار عوام سے بھی جو ہے نا وہ معلومات فراہم کرنے کا کہے گا. معلومات فراہم کرنے والے کو شناخت ظاہر کرنا لازمی ہوگی. نامعلوم ذرائع سے آنے والے معلومات قابل قبول نہیں. انکوائری کمیشن نے حکومت سے تمام آڈیوز جو ہے وہ طلب کر لی ہیں، اور تمام آڈیو کا جو پورا ایک خلاصہ ہے ذمہ دار افسروں کو دستخط کے ساتھ پیش کرنے کا کہہ دیا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے جی اس میں یہ چیز رہ گئی تھی اور اس میں یہ چیز ہو گئی تھی. تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا جی وہ کمیشن نے مانگ لی ہیں. اچھا جی، ادھر کمیشن کے خلاف بیویوں نے بھی اپنا کام کرنا جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ کمیشن عمر عمران دار جو ججز ہیں ان کی منجی ٹھوکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس لیے سب کو اپنی فکر پڑ گئی ہے. صحافی عمران شفقت نے انکشاف کیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اہلیہ کی آڈیو کال پکڑی گئی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے کوئی عمران خان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. عمران خان کی طرف سے کوئی ٹیڑھی نظر سے نا انج کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. ظاہر ہے جی، وہ کہا تھا نا جی، وہ کہتے ہیں آڈیو میں کہ یہ اونتریاں مر جانیاں انہاں دیاں جوانیاں دا کرش ہے عمران خان تے. نہ عمران خان مرے، نہ اونتریاں مرن، تے نہ ایک کرش ٹوٹے. یہ بچپن کی محبت ہے، اور لابالی عمر کی جو محبت ہوتی ہے، جو جوانی کی محبت ہوتی ہے، جب چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی سوچیں، آپ کے جسم، ہاں جی، آپ کے قد وہ بڑا ہو رہا ہے نا، سارا کچھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو جو عشق ہے نا وہ بڑا ٹکاواں کر کے اس وقت ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کرش جو ہے نا یہ اس وقت کا ہے. اور وہ کہہ یہ رہی ہیں جی کہ جسر عمر تاب بندیال کی اہلیہ کی ایک آڈیو پکڑی گئی ہے بقول عمران شفقت صاحب کے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر تاب بندیال کے ہوتے ہوئے کوئی عمران خان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اس میں مزید کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ہمارا کل بھی لیڈر تھا، ہمارا آج بھی لیڈر ہے، جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے. اس کمیشن سے حوالے سے کچھ مواد اس کمیشن کے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندیال صاحب ہے نا، اس کمیشن کا علاج وہ خود کریں گے. اس کمیشن کو اٹھا کر وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. ہو سکتا ہے کسی وکیل وغیرہ سے یا کسی سے کوئی اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست وغیرہ دائر کروا دے کہ یہ جی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کی حرکت بھی کوئی کی جا سکتی ہے. لڑائی میرے خیال میں بہت آگے تک چلی گئی ہے. بندیال صاحب سب وہ حربے استعمال کریں گے جو اب تک نہیں کیے، لیکن حکومت بھی پوری طرح جو ہے نا ان ججوں کی یا ان ججوں کے گھروں والوں کی جو منجی ہے نا ٹھوکنے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھی ہے. بھاگ جانے کا کوئی چانس نہیں ہے کسی قسم کا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ آپ تیار رہیں، یہ کسی بھی وقت جو ہے نا بڑی بڑی نیوزیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا جو سلسلہ ہے ان کے ساتھیوں کی طرف سے جاری ہے. پوری بلڈنگ گرانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی بنیادیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ایک دفعہ دھڑم کر کے گرے. خبر سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جیل میں عامر کیانی اور چودھری سرور سے اہم ملاقات کی ہے. قریشی کو اچھی آفر دی گئی ہے، اس لیے قریشی رہائی کے باوجود جیل سے باہر نہیں آ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے قریشی کو کہا ہے وہ ایک انڈرٹیکنگ جمع کرائے، باہر جائیں. اور لیکن قریشی صاحب جان بوجھ کر اندر ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جیل میں ان کو بہت کچھ پلان کرنے میں آسانی ہے. باہر آئیں گے تو آ کر پھر عمران خان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. عامر کیانی اور چودھری سرور کی جو آفر ہوئی ہے، جو آفر کی انہوں نے، اس پہ قریشی صاحب نے مزید کچھ مانگ لیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس پر سوچا جا رہا ہے جیسے ہی قریشی کو گرین سگنل ملے گا قریشی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو گڈ بائے کر دیں گے. عمران خان کی بات کریں تو جنرل عاصم وزیر کے متعلق چھوٹی
से छोटी बात पर भी वो कस्में उठा रहे हैं। आजकल कुरान, आजकल मस्जिद, आजकल पता नहीं उनसे जो जो उठाया जा रहा है वो उठा रहे हैं। और यही इमरान खान है जिसका लहजा जो है वो आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बड़ा हकारत वाला होता था। बतौर डीजी ISI जो है वो उन्होंने आसिम मुनीर साहब की छुट्टी करवाई थी, वो भी आपको याद होगा जी। इसमें भी मेरे ख्याल में कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन अब क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और वो उनसे मिल नहीं रहे, तो अब इमरान खान साहब जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर वजाहतें पेश कर रहे हैं कि कोई गलत फहमी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आसिम मुनीर मुझसे क्यों नहीं मिल रहा। इस वक्त इमरान खान कहाँ कहाँ से मतलब अपने ही अल्फाज जो है ना वो इमरान खान को चारों तरफ से घेर रहे हैं। भाई अगर आपने मतलब उस वक्त अब ये भी कहा जा रहा है कि जी आसिम मुनीर साहब को जो अमेरिका के कहने पे हटाया था और जनरल फैज को अमेरिका की जरूरत था, उनको पता था कि जनरल फैज एवरीथिंग ही विल डू एवरीथिंग फॉर अस, और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो नहीं करेंगे, तो इसलिए उनको उस वक्त हटवाया था और इनको लगवाया था। दोस्तों एक छोटी सी बात उन इनकलाबियों के लिए जो इमरान खान के लिए इनकलाब लाने चले थे। दोस्तों मुझे जरा एक छोटी सी बात बताएं, वो लोग जिनके घरों पे चार चार डाले खड़े हैं, केनालों पर मुहित जिनके घर हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक हैं, अरबों रुपए की उनकी जायदाद है, वो सुबह उठते हैं तो सोने का नवाला लेकर उठते हैं, रात को सोते हैं तो मखमलों के जाहिर है बेडों में सोते हैं, उनके आगे पीछे हजारों की तादाद में नौकर हैं। दोस्तों इन लोगों को इनकलाब की क्या जरूरत है? इनकलाब सबसे पहले इन्हीं को नुकसान देगा। इनकलाब क्या होता है? इनकलाब जो जमाने की मुआशरे की जो ज्यादतियां होती हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ होता है। और ये जिनके घर पे चार चार डाले खड़े हैं, यही तो सब कुछ कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से तो आम इंसान इस जुल्म की चक्की में फंस रहे हैं, जिनके पास खाने के दो वक्त की रोटी नहीं है, जो गर्मी में आज भी मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं। और उनकी कंप्लेन ये है कि एक तबका है जो इमरान खान के साथ है, जो खाता पीता है, वो इस मुआशरे का सारा पैसा हड़प कर जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनकलाब लाने वाले, इनकलाब अपनी दौलत को जीरो जीरो करके, अपने जायदाद और महलों को जमीन बोझ करके वो इनकलाब लेके आ रहे हैं, तो क्या वो इनकलाब अपने लिए लेके आ रहे हैं? हरगिज नहीं। वो इस जो कल्ट जिसे कहा जा रहा है ना, उसकी बातों में आके मिस यूज हुए हैं। उनको तो इनकलाब सूट ही नहीं करता। जिन्होंने कभी गर्म हवा नहीं देखी, मल्टीनेशनल कंपनियों के साए थले क्रेडिट कार्डों से शॉपिंग करते हुए हमेशा अपने आप को देखा है, अपने वालदैन की बातें सुनी है कि आप लोग हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं। जब इनकलाब आएगा तो सबसे पहले ये वाला तबका जो है ये पिसा जाएगा, आम लोग ऊपर आएंगे। तो क्या इमरान खान साहब इनके लिए इनकलाब लेके आ रहे थे? हरगिज नहीं। इमरान खान की डील नहीं हो रही, इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट मुंह नहीं लगा रही। बकौल इमरान खान के आज अगर शहबाज शरीफ साहब को स्टैब्लिशमेंट ने गोद में बिठाया हुआ है, उनको उतार दें। लड़ाई ये है कि मुझे गोद में बिठा लें, मुझे मौका दें, वो पहले से अच्छा सर्व करेंगे। इसके लिए उन्होंने यूज किया उन अमीरजादों को और उन अमीरजादियों को जो इस वक्त इनकलाब इनकलाब कर रहे हैं। क्या किसी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज का मालिक पीछे बैठा बच्चा इसलिए इनकलाब लाना चाहता है कि उसकी फ्रेंचाइज पर आम लोगों का कब्जा हो जाए, उसकी तमाम दौलत आम लोगों में बांट दी जाए क्योंकि इनकलाब आ गया? तो क्या इस बात पर वो खुश होगा? क्या वो जो बड़ी गाड़ी लेकर घूमता है वो छोड़कर मोटरसाइकिल या साइकिल पर आ जाएगा? जवाब है हरगिज नहीं। तो इमरान खान के धोखे में आने वाले, इनकलाब लाने वाले वो बच्चे जरा दो लम्हे के लिए सोचें। जिसके लिए वो इनकलाब लेके आ रहे थे उसने उन्हें इनकार कर दिया पहचानने से, उनकी जमानत करवाने से, बल्कि ये कहा बताएं कौन वो लोग हैं जिन्होंने आगे लगाई हैं, मैं खुद उनके खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। हाँ, उन्होंने किसी जूम मीटिंग में ये जरूर कहा है कि जो लोग मजलूम हैं औरतों के हक में हक आवाज बुलंद करें। कहा जाए कि औरतों के साथ जिनसी ज्यादती की जा रही है, लेकिन जो मर्द हैं उनको छोड़ दिया जाए। हाँ, जिन पे कोई मार पड़ी है, जिनके साथ कुछ ऐसा जुल्म या ज्यादती हुई है, उसको हाईलाइट किया जाए और अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। इमरान खान साहब इनकलाबियों आज भी आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदारा इस कल्ट को पहचाने, इसकी जान छोड़े, क्योंकि ये किसी भी तरह से आपको और आपके बच्चों को अमन और सुकून से नहीं बैठने देगा, क्योंकि उसकी मंजिल एक दफा फिर इक्तदार है, क्योंकि वो समझता है कि उससे गलती हुई है। उसने इस मुल्क में 10-12 हजार बंदा नहीं टांगा जो कि वो अब टांगना चाहता है, और उसकी लिस्ट में ये अमीर ज़्यादा होंगे जो इस दौलत पर हावी होकर बैठे हुए हैं। हो सकता है कुछ सरकारी अफसर भी हों और हो सकता है कुछ पॉलिटिशियन भी हों, लेकिन इमरान खान का इरादा अब यही है। अब फैसला आपने करना है कि आपने अपने बच्चों की रोजी रोटी कमानी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, या एक कल्ट की बातों में आकर अपने मुल्क का तबाह करना है। मुझे इजाजत दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़ दोस्त।